علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہن کا سوال ہے 3 احادیث تہجد ہی کے حوالے سے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم، تم تہجد ضرور پڑھا کرو کیونکہ وہ تم سے پہلے نیک لوگوں کی روش طریقہ ہے، اور تمہارے لیے اپنے رب کے قرب کا وسیلہ، گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ ہے اور گناہوں سے بچنے کا بھی سبب ہے۔ صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 1135، جامع ترمذی حدیث نمبر 3549۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس بندے پر اللہ کی رحمت ہو جو رات کو اٹھا، پھر تہجد پڑھی، اپنی بیگم کو بھی جگایا اور اس نے بھی پڑھی، اور اگر بیوی غلبہ نیند کی وجہ سے نہ جاگی تو اس بندے نے اپنی بیوی کے منہ پر چھینٹے مارے پانی کے۔ اس عورت پر بھی اللہ کی رحمت جو رات کو اٹھی، تہجد پڑھی، اپنے خامند کو جگایا، اور اگر وہ نیند کے غلبے کی وجہ سے نہ اٹھا تو اس نے یعنی بیوی نے خامند کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ تو یہ ہے تہجد کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کے حوالے سے ہمیں یہ فضیلت بتائی۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1308۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ ہم سب کو چاہیے کہ ہم تہجد کی نماز ادا کرنے کی کوشش کیا کریں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز وہ تہجد، رات کی نماز، تہجد کی نماز ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1163۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر رات جب 1/3 رات باقی رہ جاتی ہے، آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، کوئی ہے جو مجھے پکارے، میں اس کی پکار دعا کو قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے، میں اسے عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے کہ میں اس کو بخش دوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1145، مسلم حدیث نمبر 758۔ اسی طرح خود پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو تہجد میں اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے۔ آپ سے سوال ہوا، پوچھا گیا، اتنی مشقت کیوں؟ حالانکہ آپ کے تو اگلے پیچھے گناہ خطائیں معاف کر دی گئیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا پھر میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی اللہ نے مجھے اتنے انعامات سے نوازا، مغفرت کر دی، نعمتیں دیں، نبوت سے عطا فرمایا، تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی میں ساری محنت مشقت شکر گزاری کے طور پر کرتا ہوں۔ صحیح بخاری 1130، مسلم 2819۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عبادات میں نفل عبادت زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سید عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی علیہ السلام جب رات کو اٹھتے یعنی تہجد کے لیے، جب رات کو بستر سے تہجد کے لیے اٹھتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان الملک القدوس، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ۔ اللہ سب سے بڑا ہے، ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی تعریف سمیت ہر عیب سے پاک ہے۔ میں نہایت ہی پاکیزہ بادشاہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں،
اے اللہ میں دنیا اور روز قیامت کی تنگیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، دنیا اور روز قیامت کی تنگیوں سے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے اللہم اغفر لی واہدینی وارزقنی وعافینی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے ہدایت عطا کر، مجھے رزق دے اور عافیت سے نواز کر، عافیت سے نواز۔ پھر وضو کر کے آپ سلام تہجد شروع کر دیتے۔ ابو داود حدیث نمبر 766۔